امریکی کانگریس پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے دوران 4 افراد کی ہلاکت کے بعد ٹرمپ کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی کوششیں زور پکڑ رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی ریپبلکن کے کئی اراکین نے صدر کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کی تیسری سب سے سینئر رہنما لیز چینی نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے امریکہ کے کیپٹل ہل پر ہونے والے ہنگاموں کے بعد صدر ٹرمپ کا مواخذہ کرنے کے حق میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے امریکی قانون سازوں کی عمارت پر اپنے حمایتیوں کی جانب سے دھاوا بولنے کے واقعے کی کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ان کی ایک اشتعال انگیز تقریر اسمبلی پر حملے کا باعث بنی۔ صدر ٹرمپ کا 4 سالہ دور صدارت 19 جنوری کو ختم ہو رہا ہے اور 20 جنوری کو نومنتخب صدر جو بائیڈن اپنا عہدہ سنبھالیں گے، لیکن امریکہ میں ایوان نمائندگان 13 جنوری کو صدر ٹرمپ پر بغاوت اور فساد کے الزامات کے تحت ان کے خلاف مواخذے کے معاملے پر ووٹنگ کریں گے، جس کا مطلب ہوگا کہ وہ امریکی تاریخ میں پہلے صدر بن جائیں گے جن کے خلاف 2 بار مواخذے کی تحریک چلے گی۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کی صاحبزادی لیز چینی نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے مواخذے کی مہم کا ساتھ دیں گی۔ یاد رہے کہ صدر رچرڈ نکسن کے 70 کی دہائی میں دور صدارت کے دوران ہونے والے مواخذے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب کسی پارٹی رکن نے ہی اپنی پارٹی کے صدر کے خلاف مواخذے کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہو۔ لیز چینی نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ امریکی تاریخ میں آج تک آئین اور صدر کے عہدے اور حلف سے اتنا بڑا دھوکہ نہیں کیا گیا۔ ریاست وائمونگ سے نمائندگی کرنے والی لیز چینی نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ نے ان بلوائیوں کو بلایا، انہیں جمع کیا اور انہیں اس حملے پر اکسایا۔ لیز چینی کے علاوہ ایوان نمائندگان کے کم از کم 2 اور ریپبلکن اراکین جان کاٹکو اور ایڈم کنزگر نے بھی کہا ہے کہ وہ مواخذے کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن رہنما اور صدر ٹرمپ کے حامی کیون مکارتھی نے کہا ہے کہ وہ مواخذے کی مخالفت کریں گے، لیکن خبروں کے مطابق انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے دیگر اراکین کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بھی مواخذے کے خلاف ووٹ ڈالیں۔ سینیٹ میں ریپبلکن رہنما مچ میکونل نے بھی اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کی جانب سے صدر ٹرمپ کا مواخذہ کرنے کی کوشش پر خوش ہے، کیونکہ اس کی مدد سے ریپبلکن پارٹی کو صدر ٹرمپ سے چھٹکارا پانے کا موقع مل جائے گا۔ مچ میکونل نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ صدر نے ایسا جرم کیا ہے جس پر ان کا مواخذہ ضرور ہونا چاہیے۔ امریکہ میں 12 جنوری کو امریکی ایوان نمائندگان میں 205 کے مقابلے میں 22 ووٹوں کے ساتھ قرارداد منظور کر لی گئی، جس میں نائب صدر مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 25ویں آئینی ترمیم کا استعمال کریں۔ اس سے پہلے 12 جنوری کو نائب صدر مائک پینس نے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈیموکریٹس کی قرارداد کو رد کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ 25ویں ترمیم کے سیکشن 4 کے مطابق کابینہ کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ اگر انہیں لگے کہ صدر اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا تو اسے فارغ کر دیا جائے۔ ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے نام لکھے گئے خط میں مائک پینس نے کہا کہ ہمارے آئین کے تحت 25ویں ترمیم کسی صدر کو ہٹانے یا اس کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے۔ 25ویں ترمیم کا اس طریقے سے استعمال کرنا مستقبل کے لیے بہت بری نظیر قائم کرے گا۔ نائب صدر کی جانب سے اس ترمیم کے استعمال سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 13 جنوری کو صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے ووٹنگ کی جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مواخذے کی کارروائی میں ڈیموکریٹ ارکان ووٹنگ کے تحت صدر ٹرمپ کا دوبارہ کبھی صدارتی انتخاب میں حصہ لینے پر پابندی لگا دیں۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ وہ سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اگر ہاؤس میں صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہو جاتا ہے تو اس کی کارروائی سینٹ میں ہوگی، جہاں ان پر لگنے والے الزامات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کم از کم 20 سینیٹرز نے پہلے ہی اندیا دیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو قصوروار قرار دینے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے ایوان بالا یعنی سینٹ میں 2/3 کی اکثریت کی ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کم از کم 17 ریپبلکنز کی حمایت درکار ہوگی۔ یاد رہے کہ کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد پہلی بار رپورٹر سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے لیے کی گئی اشتعال بھری تقریر بارے کسی قسم کی ندامت نہیں دکھائی۔ صدر ٹرمپ کی اس تقریر کے بعد ہی ان کے حمایتیوں نے امریکی کانگریس پر بلوا بول دیا تھا۔ ریاست ٹیکساس میں امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر بننے والی دیوار کا دورہ کرنے سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا وہ بالکل مناسب تھا، مجھے کسی قسم کا تشدد نہیں چاہیے۔ یہ مواخذے کا معاملہ لوگوں میں بہت غصہ پیدا کر رہا ہے، آپ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی بری چیز ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اصل مسئلہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جذباتی بیانات ہیں جو انہوں نے گزشتہ سال بلیک لائیو میٹرز کے احتجاج میں استعمال کی تھی۔ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک کا محور ان کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے گزشتہ بدھ کو اپنے حمایتیوں کے سامنے کی تھی، جس کے بعد وہ تمام لوگ ایک ہجوم کی شکل میں امریکی کانگریس کی عمارت کی طرف گئے اور وہاں دھاوا بول دیا۔ یاد رہے کہ 3 نومبر کو جو بائیڈن سے صدارتی انتخاب میں شکست کے بعد سے صدر ٹرمپ مسلسل دھاندلی کا غیر مصدقہ دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس تقریر میں بھی موجود عوام سے کہا کہ وہ کانگریس کی جانب مارچ کریں، جہاں گزشتہ بدھ کو قانون ساز اراکین نومنتخب صدر جو بائیڈن کی جیت کو سرٹیفائی کر رہے تھے۔ اپنی اس تقریر میں صدر ٹرمپ نے موجود افراد سے کہا کہ امن کے ساتھ اور حب الوطنی کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ بہت جذبے کے ساتھ لڑیں۔ امریکی ادارے FBI نے بتایا کہ اب تک حملے میں ملوث 170 افراد کو شناخت کر لیا گیا ہے، جس میں سے 70 افراد پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی اور افراد پر فرد جرم عائد کی جائے گی اور جن پر جرم ثابت ہو جائے گا ان کو 20 سال تک جیل کی سزا ہوگی۔ FBI نے مزید کہا کہ تحقیقات کے دوران انہیں 2 پائپ بم اور دھماکہ کرنے والے آلات اور ٹائمر بھی ملے۔ مزید برآں ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی کہ ہنگاموں سے ایک روز قبل FBI نے ایک ادارے میں ایک اندرونی تنبیہ جاری کی تھی
जिसमें कहा गया था कि इंतहा पसंद अफराद अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में तशद्दुद और हंगामाराई के मकसद से सफ़र कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया में चलने वाली खबरों में कहा गया है कि FBI की दस्तावेज़ के मुताबिक हमलावरों ने आपस में अमरीकी कैपिटल की इमारत के नीचे बनी सुरंगों के नक्शों का भी आपस में तबादला किया था। बहरहाल अब देखना ये है कि सदर ट्रंप का मुआखज़ा हो पाता है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।